السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دعا مانگ لیتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. آیت 61 اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے آرڈر دیا، حکم دیا، للملائکہ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو. کس کو؟ لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو. اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو آرڈر کیا، حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے اس آرڈر کو ایکسپٹ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال، اب اس ابلیس نے کہا، اس نے کہا اسجدو، کیا اسجدو، میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، جس کو خلقتا، تو نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تینا، مٹی سے، کیچڑ سے. اس نے کہا کیا میں اس آدم علیہ السلام کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا سجدہ کروں؟ قالا، اس نے کہا، ارأیتک، مجھے بتا. یہاں ارأیت کے ساتھ آیا نا استفہامیہ، تو یہاں اخبرنی کے معنوں میں آیا ہوا ہے کہ مجھے خبر دو، مجھے دسو. کہتے ہیں نا کہ بھلا بتا تو صحیح. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں بھلا دسو جی، اب ہم کیا جیسے کریں. اس نے کہا مجھے بتا، ھذا، یہ، الذی، جس کو کرمتا، تو نے فضیلت دی ہے، علیہ، مجھ پر. اس نے کہا مجھے بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لائن، اگر اخرتنی، تو مجھے مہلت دے، اگر تو مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، لاختنکن، تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. ہوتا ہے نا کہ قابو کر لوں گا. ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا، سوائے، قلیلہ، چند کے. اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، سوائے چند لوگوں کے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے اور واضح بتایا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں اس پر نہیں بس چلتا شیطان کا، اور اللہ کو بھی ایسے بندوں پہ ناز ہے. قال، اللہ نے فرمایا، اذهب، جا. ہم لوگ کہتے ہیں نا جا، جو کر سکتے ہے کر لے، جا، چلا جا. فمن تبعک، سو جو تیری پیروی کرے گا، اتباع تیری کرے گا، تیری مانے گا، منہم، ان سے، یعنی ان کی اولاد میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، چلا جا، جو مرضی ہو کر. جیسے یہ بتا نا، سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا، تو بے شک، جہنم، جہنم، جزاؤکم، تم سب کی سزا ہوگی. جزان، سزا، موفورہ، کامل، پوری پوری، یعنی کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی، پورا پورا، یعنی ہوتا ہے نا زیادہ کرنا، پورا کرنا. جیسے دودھ ناپ کے دیا جاتا ہے تو پورا پورا، بلکہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا بہ رہا ہوتا ہے، وہ جو کپ وغیرہ جسے ناپ کے دیتے ہیں. تو یہاں پورا پورا. تو اللہ نے کہا جا، تو چلا جا، سو جو تیری پیروی کرے گا نا ان سے تو بے شک تم سب کی پوری پوری سزا کیا ہے؟ جہنم. تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے. وَاسْتَفْسِرْ، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر، پھسلانے کی، گرانے کی، بے چین پریشان کرنے کی، گرانے کی، اللہ سے تعلق کاٹنے کی کوشش کر. من، جن کو استطاعت تو گمراہ کر سکتا ہے، جن پر تیرا بس چلتا ہے، جو تیری بات مانتے ہیں، منہم، ان میں سے. اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو ان میں سے گمراہ کر سکتا ہے. کس کے ساتھ بھی؟ ساتھ صوت آواز کا، اپنی آواز سے، یہ اپنی آواز کے ساتھ. جیسے کوئی بھی ایسی چیز جو انسانی جو ہوتے غلط جذبات کو ابھارے، جیسے موسیقی، فحش موسیقی، فحش گانے، پہلے ڈش ہوا کرتی تھی، وی سی آر، ریڈیو وغیرہ. اس کے علاوہ بھی سو گندی چیزیں تھیں
اور ابھی بھی ہیں یوٹیوب، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ہاں انہیں کے اندر اگر اچھے ہیں چیزیں تو وہ چیز جائز، جیسے قرآن و سنت کی کوئی بات جو صحیح العقیدہ بننا ہو، جو آپ کو جوڑے، یا خبریں، حالات حاضرہ، یہ چیزیں جائز ہیں. باقی چیزیں جو اللہ سے دور کر دیں وہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی. وَأَجْلِبْ، اور دھاوا بول دے، یعنی اکٹھا کر کے ہوتا ہے نا، شور مچا کے اکٹھا کرنا. ابھی تو مائکس وغیرہ ہے نا، تو یعنی دھاوا بول دے، اکٹھا کر لے. بخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، بخیلی کا اپنے گھوڑوں سواروں کے ساتھ. وراجلی، اور پیادوں کے ساتھ، یعنی پیادہ جو تمہارے دوست ہیں جو تیز ہیں، یعنی گھوڑا سوار مراد کے اپنے سوار جو جتنی سواری ابھی جیسے جہاز کے تھرو لوگ جا کے کہاں کہاں برائیوں کی تبلیغ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے اپنی آواز سے دھاوا بول دے ان پر، اور اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ. وشارکہم، اور شریک ہو جا فی الاموال، اموال میں جیسے رشوت ہو گئی، بھتہ خوری ہو گئی، چوری، ڈاکہ، یہ ساری چیزیں جتنا آپ سوچتے جائیں گی تو وہ اس میں شامل ہیں جو کہ حرام چیزیں ہیں. وہ ساری لوٹ مار ہو گیا، اور سرکاری مال لوگ لوٹ رہے تھے، یہ بھی غلط ہے. اور تنخواہیں سرکار کی لے رہے ہوتے لیکن کام نہیں کر رہے ہوتے. بغیر صلاحیت والے جو جہلی میرٹوں پہ جاتے ہیں وہ سارے شیطانی یہی کام ہے ان کے. جو مال میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن حلال کر کے نہیں کھاتے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، ہیروئن، شراب، افیم اور چرسیں، یہ بھی فروخت کرتے ہیں. اور ایسی مضر سے چیزیں جو فروخت کرتے ہیں، بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں، جعلی کرنسیاں، سود، اور بھی بہت ساری چیزیں. ناقص میٹیریل جو بلڈنگز پہ لگاتے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے دن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. کیونکہ تھوڑا سا وہ پیسہ کھا لیتے ہیں، وہ شیطانی پیسہ، وہ حرام کا پیسہ ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا وشارکہم، اور شریک ہو جا فی الاموال، ان کے مالوں میں، والاولاد، اور اولاد میں. ظاہر غلط کام کریں گے تو شیطان ناجائز اولاد ہی ہوگی نا اس کے بدلے میں. یا ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے برگلانے پہ دینی تعلیم نہ دینا، دینی اقدار نہ سکھانا، اور ایسے اسکولوں میں ڈالنا، ایسے جیسے ڈانسنگ پروگرام، تمباکو نوشی اور غلط چیزوں کا عادی بنانا، جوئے، مار، یہ ساری چیز، مار دھاڑ، ڈکیتی کی فلمیں دکھا کر اور غلط چیزیں دکھا کر ان چیزوں کا شوق دلانا. اور اگر ماں باپ بھی ابھی تو دیکھا گیا مارے جائیں تو اس قابل تک نہیں ہوتے کہ نماز جنازہ تک پڑھا سکیں اور اصال ثواب کا بھی کام کر سکیں. الٹا کیا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ جا کے عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور مقصد کی دعا تک نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب تو اس کے ماں باپ نے سکھایا نہیں ہوتا نا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں. وعدہم، اور ان سے وعدے کرتا رہے، جھوٹے وعدے. یہ جھوٹے وعدے ہیں نا، کہ جیسے ہم لوگ گھر بڑا سا بنا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھتے حلال ہے حرام ہے، جیسے جیسے ہم نے ساری زندگی ادھر ہی رہنا. وما یعدہم الشیطان، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان، یعنی شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا الا مگر غرورا، مکر و فریب کا، دھوکے کا وعدہ. یہ شیطان کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ دھوکے کے وعدے ہیں. اور اللہ نے پہلے دن سے ہی بتا دیا، واضح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیسا نہیں، لیسا تیرا، علیہم سلطان، ان پر تیرا غلبہ کوئی نہیں ہے. کتنی سونی سی بات. دشمن ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، جو دشمن کے ساتھ کریں تو وہ تو پھر اللہ کے خاص بندے نا، ویسے تو سارے بندے اللہ کے. تو اللہ نے بڑے مان سے کہا جو میرے خاص بندے، جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے سچے بندے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان پر تیرا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے شیطان کے متھے لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ضرور ہے، اس کمی کو پورا کیجیے. اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا. وکفا، کافی ہے، بربک کا، تیرا رب، وکیلا، کارساز، اور اے محبوبہ تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے. کارساز ہو ربکم، تمہارا رب، الذی، جس نے، یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، فلکا، کشتی. کیا ہم اس قابل ہیں کہ چلا سکیں؟ اتنی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں،
لیکن پار ہو رہے تھے سمندر، اور پانی تو ڈبوتا ہے بندے کو، لیکن کشتی، اب کشتی کے اندر جہاز ہو کچھ بھی ہو، اب سمندر کو دیکھو وہ اوپر اوپر لے کے جاتا ہے، کیا طریقہ بنایا ہوا ہے، منوں ٹنوں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا ایسا نہیں، منوں ٹنوں چیزیں لے کے ادھر سے ادھر، یہ اللہ کی شان ہے۔ لکم الفلکا، تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، کیوں؟ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، رزق، جیسے تباری سفر کے ذریعے لوگ روزگار پہلے کیا کرتے تھے، ابھی بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے تاکہ تم بحری سفر کے ذریعے تلاش کرو اس کا فضل، انہ، بے شک وہ، کان ہے، بکم، تمہارے ساتھ، رحیم، رحم فرمانے والا۔ ہر ایک چیز کا اہتمام کرتے، یہ نہیں دیکھتے کس کی اتنی بڑی غلطی ہے، اس کو کھانے سے تو کم از کم محروم کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا یہ مجھے نہیں مانتا تو چلو اس کو سمندر میں ڈبو کے مار دو، یا کم از کم جو ماننے والے ہیں وہ تو سمندر کے اندر سے سیپیاں، موتی، اندر بھی بہت ساری چیزیں، یا سمندر پار جا کے کچھ بائنگ کرتے ہیں اور اس طرح گاڑیاں وغیرہ بھر بھر کے لے کے آتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے سمندر جو تو یہ کرنا، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈبو دینا، ایسا نہیں۔ یہ رب کی شان ہے، وہ رحیم ہے اپنے ہر بندے پہ۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّكُمُ الضُّرُّ، ضرورا آپ جانتے ہیں ضرر اردو میں بھی کہا جاتا ہے، تکلیف کو کہتے ہیں، اور جب تم کو پہنچتی ہے تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضل، گم ہو جاتے ہیں، من، جن کو، تدعون، تم پکارا کرتے ہو، الا، مگر، ایاہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معبود، وہ بت جن کو تم پوجا کرتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ فلما، پس جب، نجاکم، تمہیں پہنچا دیتے ہیں، الی البر، ساحل تک، تم پھر منہ موڑ لیتے ہو، روگردانی کر لیتے ہو، خشکی ہو یا تری ہو، اللہ ہی مدد کرتا ہے نا، وہی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ نے، بات میرے ذہن میں آئی تو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں تھے، جیسے پہلے ہوا کرتے تھے نا، تو اس کے اندر سے آواز ہے، لبیک لبیک، یعنی میں مدد کے لیے آ رہا ہوں، میں مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ جب باہر تشریف لائے محبوب کریم، پوچھا کہ آپ نے ایسا تو پہلے کبھی نہیں کہا، تو ابھی فرمایا کہ فلاں ایریے کے لوگوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا، فوجی مدد یا جیسے بھی مدد ہے، مدد کے لیے پکارا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے وہ خاص ہے نا، خاص۔ ہمارے فون تو یہ نہیں کہ یہی خالی کام کرتے ہیں، ہم نے سگنل اللہ کے کیش کیے ہوئے ہیں، تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ حدیث طیبہ میں آتے ہیں، جو میرے خاص ہو جاتے ہیں نا، میں ان کے ہاتھ پاؤں ایسے ایسے ہو جاتا ہوں، اور محبوب ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال خشکی ہو یا تری ہو، وہ بت جن کو ہاتھوں سے خود بنایا ہوتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں ہوتا ہے، باقی تو پہلے احادیث میں بھی پڑھیں تو ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واقعات سنائے، ان میں سے ایک میں آپ کو سنانے لگے جس کے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ عرض کرنے لگے، محبوبہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو جب بھی یاد آتے میں بہت ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ہم لوگ سفر پہ جاتے تو اپنا ایک خدا بنا لیتے، تو میں نے ایک دفعہ آٹے کا خدا بنا لیا اپنے ہی ہاتھوں سے۔ کہتے ہیں کہ آج کل پیسے پردہ تھا کہ بس سمجھتے تھے کہ یہی ہماری مشکل کشا ہے، مٹی سے نہیں بلکہ آٹے سے بنائیں۔ آٹے سے بنا کے اب سکھا کے اپنے پاس رکھ لیا، تو جیسے 7 ڈیز کا سفر تھا تو 8 دن کا یا کچھ اوپر ڈیز کا ہو گیا، تو کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو اب اور تو کچھ وہاں پہ تھا نہیں، تو ذہن میں آیا کہ وہ جو آٹے کا خدا بنایا تھا اسی کو کیوں نہ کھایا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتھر پہ رکھا، اسے کٹا کٹ کے کچھ کیا ہوگا کیا کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اور اس کو کھا گیا۔ اس وقت جب ایمان لایا تو پھر مجھے ہنسی آئی کہ ہم ان سے مدد مانگتے تھے جن کو کٹ کے خود ہی کھا گئے ہم لوگ۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اور انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔ اف امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسفا کہ وہ دھنسا دے،
کہ وہ تھنساد خاص فا روٹ ورڈ ہے، اسے خصوص بھی کہتے ہیں نا، مانا ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، نماز خصوص اور خصوص بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے بکم تمہارے ساتھ جانب البر خشکی کے کنارے بھی، اور یرسل علیکم حاصبا یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والے بادل، یعنی پتھر اولے جیسے سخت آندیاں ہوتی ہیں، پہلے عذابات ہم پڑھیں تو ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح کوڑے والے اور استغفر اللہ خون والے بھی بعض جگہوں پہ ہم لوگوں نے پڑھے۔ اللہ آسانیاں کرے، اللہ ہم لوگوں کو الحمدللہ رسول اللہ کو امتی بنایا، بچائے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ساتھ خشکی کے کناروں کے یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل۔ کتنی چیزیں بتائی، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو، یا تم پر اولے برسانے والا بادل بھیج دے، ثم پھر لا تجدو تم نہیں پاؤ گے لکم وکیلا اپنے لیے کوئی وکیل، کارساز، مددگار، پھر تم خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ ام کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو این یعیدکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے فی ہی سمندر میں، تارتن اخرى دوسری مرتبہ، تارتن اور اخرى، اخرى کہتے ہیں دوسرا، تارتن مرتبہ دوسری مرتبہ، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کلیئر کر رہے، فیرسلا اور بھیجے علیکم تم پر قاصفا کشتیوں کو توڑنے والی من الریح سخت آندھی، ایسے بہت سخت بہت تیز جیسے آندھی آتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے، ہوائیں اس کے اندر اتنی سخت ہوتی ہیں، الٹا پلٹا کے رکھ دیتے ہیں، فیغرقکم پھر غرق کر دے تم نے بما کفرتم وجہ بتائی بوجہ کفر کے جو تم نے کیا، ثم پھر لا تجدو تم نہیں پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہم سے بھی، یعنی اس دبونے پہ طبیعہ کوئی انتقام لینے والا، پیچھا کرنے والا، دعویٰ کرنے والا، کوئی مددگار نہیں، ظاہر اٹھ کے کون ہے جو مقابلہ کرے گا اللہ سے۔ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں دوسری مرتبہ، اور پھر تم پر سخت آندھی بھیجے جو کشتیوں کو توڑنے والی ہو، اور پھر تمہیں کفر کے سبب کفر کی وجہ سے غرق کر دے جو تم نے کیا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس دبونے پر کوئی انتقام لینے والا۔ وَلَقَدْ اور بے شک کرمنا ہم نے بڑی عزت بخشی، کرامت آپ کو پتہ ہے بڑی عزت تکریم، بنی آدم اولاد آدم کو، ابتدا بھی دیکھیں وہ سجدے والی آیت سے ہوئی، پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں سوار کیا فی البر خشکی میں والبحر اور سمندر میں، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے انہیں مختلف سواریوں پر سوار کیا خشکی میں اور سمندر میں، ورزقناہم اور انہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ رزق، وفضلناہم اور ہم نے انہیں فضیلت دی علی کثیر بہت سی چیزوں پر، ممن جن کو ہم نے خلقنا پیدا کیا۔ اب دیکھیں دنیا کی ہر چیز وضاحت میں جانے گے انشاءاللہ، اس سے ہمارا جو ہے نا وہ کام کے لیے لگا دیا گیا، تو اللہ نے ہر چیز سے زیادہ انسان کو فضیلت دی، تفضیلا ایسی نہیں بلکہ پرومیننٹ فضیلت دی۔ کھاتے بھی ہیں تو کبھی سوچا آپ نے، ہر جانور تو نیچے چھک کے چیزیں اٹھا کے ادھر منہ مار آپ تو بڑی عزت کے ساتھ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سو چیزیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا فضیلت دی، اور پھر فرمایا تفضیلا بہت ہی نمایاں فضیلت دی۔ اب فضیلت کا دیکھیں تو انسان کو ہی صرف اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم بھی دیا تھا، اور اس سبب سے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، وہ بھی ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو علم کے سبب فضیلت دی، اور باقی چیزوں کو اللہ نے صرف کن کہا اور پیدا ہو گئے۔
انسان کو اپنے ہاتھوں سے ہو بنایا. بھی پڑھا اور سورہ صاد کے اندر ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ ماں مانا آقا، جب پوچھا نا کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ قرآن تسجدہ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. پھر اللہ نے صورت اتنی سونی بنائی. دیکھیں تو ساری چیزوں سے زیادہ پیارا انسان ہے، سب سے پیارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہوتا ہے، لڑائی تو ہو جاتی ہے، اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے. مائیں کش کش کے منہ پہ مارتے ہیں، ذرا دھیان سے دیکھیں، کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. یہ صحیح مسلم کے اندر ہے. اور ویسے بھی جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا، دھڑ منہ پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، اور اس کا نقصان بھی زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت پیارا بھی بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 میں ہے نا، بے شک ہم نے انسان کو سب سے سونی ساخت اور سونی ہی شکل والا بنایا. پھر کھانے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے اعزاز کے ساتھ مٹی کے اوپر وہ چیزیں رکھ کے کھاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں، برتن میں رکھتے ہیں، پھر ہاتھ سے، پھر سر نہیں جھکاتے، پھر اٹھا کے منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. پھر کدو کا مت دیکھیں، سیدھا کھڑا، چاہے کا چھوٹا ہے بڑا ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. باقی مخلوق دیکھیں کیسے چلتی، کوئی رینگ رہی ہے، کوئی ایسے کر رہی ہے، کوئی ایسے، لیکن انسان کیسے سر اٹھا کے. اور پھر اور ہر ایک کا الگ الگ ہے. کوئی قوت نشنما ہے اس کے اندر، کوئی حواس کو قوت اللہ نے دیکھی، ان کو قوت شیوانیاں دیکھی، ان کو قوت عقلیہ حکمیاں دی. جیسے پودے ہیں، یہ خالی بڑھتے رہتے ہیں، آپ کے لیے پھل اکٹھے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح حیوان ہیں، ان کے ایک ہی حصے بس بچے پیدا کرو. اور فرشتے ہیں، ان کو قوت عقلیہ حکمیاں دی، بس بات مانتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ ساری قوتیں، بڑھتا بھی ہے، حواس بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور جو اس سے درد ہوتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور کو درد ہو تو وہ نہیں بتا بھی سکتا، کوئی علاج نہیں کروا سکتا. صرف ایک انسان ہے، وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے، درد بھی بتا سکتا ہے. پھر اپنا سارا ماضی ہمیں لکھا لکھایا ملتا ہے، ہسٹری آپ دیکھیں، قرآن کریم میں بھی دیکھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کتنا سونا اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. ہم لوگ لکھ لیتے ہیں نا بہت کچھ، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کرتے جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس فضیلت کی. یہ تو میں نے تھوڑی سی چیزیں بتائیں، باقی آپ جتنی چیزیں دیکھیں، یہ مچھلیاں وہ ہمارے کھانے کے لیے، زراعت ہے وہ ہمارے لیے، یہ سمندر اس کے اندر سے قیمتی موتی ہمارے لیے، جہازوں کے اندر سفر ہمارے لیے، سمندر کے اندر سے تیل ہمارے لیے، آگ بھی کھانا پکانے کے لیے ہمارے لیے، ایندھن ہمارے لیے، تیل ہمارے لیے، گیس ہمارے لیے، موٹریں ہمارے لیے، ٹرینیں ہمارے لیے، ہوائی جہاز ہمارے لیے، سورج چاند سب ہمیں روشنی حرارت دینے کے لیے. پھر معدنیات، سونا چاندی لوہا تانبا پیتل، کائنات کی ساری چیز کے جو فائدے کس کے لیے، ہمارے لیے، مسخر کس کے لیے کیا، ہمارے لیے. تو پھر کون سب سے افضل اولا ہوا؟ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. دماغ دیا ہمیں سوچنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، آزاد دیے کس لیے کہ انسانوں میں رب بھی نظر آنا چاہیے. رب دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے، دماغ میں اور دل پر کس کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کی. زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مشہور ہونا چاہیے نا، کیونکہ ساری چیزیں جب ہمارے لیے اور ہم تو صرف اللہ کے لیے، سارے انعامات سب کچھ ہمارے لیے. اور خشکی، سمندری سواریاں، گھوڑے، خچر، گدے، اونٹ، یہ سارے ہمارے لیے، کشتیاں، بحری جہاز سب ہمارے لیے. اور یہ جو ساری چیزیں چپو شپو یہ بھی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. یہ جو زمین ہے یہ بھی ہمارے لیے خوراک خزائیں یہ تیار کر رہی ہے. حیوانات بھی ہم لوگ گوشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے. گدے کے اوپر چڑھ کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، سب ہمارے لیے. ہمیں اللہ نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے. ہم کدھر کھڑے ہیں یہ تھوڑا ہم نے سوچنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنی اور ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو امید ہے کہ آپ شکر بھی ادا کریں گے اور شکر کریں گے کہ صرف ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، ورنہ کچھ تو گائے کے پیشاب بھی پی رہے ہیں، استغفر اللہ، کچھ سورج کو، کچھ چاند کی پوجا بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں
کہ کیا کچھ سیکھا وہ پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کی محبت ابتدا سے ہی امتحان ہے. اب فرشتے جیت کے جو محبت کرتے تھے ابلیس نفرت میں آج تک دھتکارا ہوا ہے. اب اس نے کیوں یہ کیا؟ تکبر کیا. تو ہمیں تکبر سے بھی دور ہونا ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ اور پھر شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کس کے ساتھ؟ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کی مانیں گے. اگر اپنے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں آپ کا بچہ اگر دشمن کے ساتھ کھڑا ہو تو کیسا لگے گا. پھر رب دیکھیں نا، پھر بھی آپ کو سب کچھ دے رہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پستا ہو تو مالوں میں اولادوں میں شامل ہو، جو تیز سواریاں یا چل کے آہستہ، کئی ہوتے ہیں نا جلدی اس پہ اثر ہوتا ہے، کوئی آہستہ ایسا پیچھے ہٹتا رہتا ہے پھر ورغلاتا ہے. ایسے تو کرتا رہے، تو جھوٹے وعدے بھی کر، تو پھسلا لے، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ان پر تیرا بس نہیں چلتا. اگر آپ شیطان کے ہاتھوں کھلانا ہے تو پھر تھوڑا آنکھیں کھولنی پڑے گی. پھر سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ نے جب ہمارے لیے بنائے تو ہمیں چاہے مصیبت آئے، چاہے ہم خوشحالی کے دور میں ہوں، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم اللہ کی طرف متوجہ رہو. مفہوم بتا رہی ہوں، یہ دورہ قرآن میں ہم آپ کو بتا چکی ہوں. تم اللہ کی طرف متوجہ رہو تو اللہ آپ کی طرف، تو فائدہ ہمارا ہے نا، تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور پھر اگلی حدیث سے طیبہ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ساری دنیا مل کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے. تو ہماری توجہ کا مرکز تو اللہ ہی ہونا چاہیے. اور پھر اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے، تو بڑے لوگ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے اپنے کاموں کی طرف. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.